اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی عسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بہت عزیز بہنوں اور میری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس قرآن ہے اور درس قرآن میں جس آیات پر آج کروں گی اس کی جو ٹاپک ہم اس کا بتائیں گے وہ ہیں متقین کی صفات۔ تو میری بہت ہی پیاری بہنوں اور عزیز بچیوں، متقین کیا ہوتا ہے، متقین کی کیا نشانیاں ہیں، آئیے اب ہم اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے میں نے جو آیات آپ کے سامنے لی ہیں وہ ہیں سورہ بقرہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ ہی کی ابتدائی 6 آیات جو ہیں وہ متقین کے حوالے سے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے، پرہیزگاروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ قرآن مجید کس طرح سے کس کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں، پڑھ کر اس کو ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بہت عزیز بچیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات رکھی، اس سورت کا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اور بہت عزیز بچیوں اور بہنوں، عربی زبان میں ہم اس کو بقرہ کہتے ہیں، جس کے میننگ گائے ہوتے ہیں، اور اس سورت میں ایک جگہ اصل میں گائے کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سورہ بقرہ نازل ہو رہی تھی اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے آسمان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو ان کی اہمیت بھی آپ کو پتہ چل گئی، یہ سورت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس حوالے سے، اور اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو ابتدا ہی میں یہ سورت نازل ہو گئی تھی، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا جو بعد میں نازل ہوا۔ اور پھر سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ فرما دیا کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب جو پڑھے تو یہ ذہنیت اس کی ہونی چاہیے کہ یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے ہے اور یہ فائدہ پہنچانے والی ہے، یعنی کہ اس کا ذرہ برابر بھی شک جو ہے وہ اس کو ایمان سے محروم کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی پہلی آیت میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب دراصل کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور پھر ہم پہلے رکوع کا تعارف اگر دیکھیں تو اس رکوع میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو عقائد و اعمال کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے رکوع میں یہی بات بتائی گئی کہ ایمان والے ہوتے ہیں وہ، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو درمیانی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا ایمان والا ہو گیا، ایک وہ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے، اور ایک ان کی بیچ کی کیفیت والے، یعنی کہ کون ہوتے ہیں وہ؟ منافقین ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے
عالم ہستی کی اگر ہم دنیا میں دیکھیں عالمی ہستی پر نگاہ ڈالیں تو حالتیں بھی انسان کی تین ہوتی ہیں، یا تو سکون ہوتا ہے، یا تو وہ موت ہوتی ہے، یا تو زندگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ سکون ہے، اگر تو وہ زندگی ہے. اور اگر زندگی میں سکون نہیں ہے تو وہ موت کی کیفیت ہے. لیکن اس کے بیچ والی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہ درمیانی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ بیماری کی حالت ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے انسانوں کی بھی آپ کو پتہ چل گئی کیٹیگری، اور پھر ایمان کی بھی حیثیت سے میں نے آپ کو ان کیٹیگریز کو بتا دیا. اور پھر پہلی آیت دیکھیے کیا ہے. پہلا ہی حروف ہے الف لام میم. یہ جو حروف ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اکثر صورتوں کے شروع میں آتا ہے. یہ حروف مقطعات ہیں اور اکثر قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں آتے ہیں. دراصل ان حروف کے معنی اور مطالب اللہ اور اس کے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہٰذا ایک عام شخص کے لیے یا میرے اور آپ کے لیے اس کا نہ جاننا کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتا. اس کے میننگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. پھر آگے دیکھیے کیا لکھا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں یہ بات کلیئر کر رہے ہیں. یہ کتاب ہے دراصل کون سی؟ یہ کتاب دراصل ایسی ہے جو کہ سراسر حق ہے، گنجائش نہیں ہے اس میں کہ شک اور شبہ کیا جائے، ہے نا. تمام حقیقتوں کا علم رکھتے ہیں اللہ پاک اور وہی اس کے مصنف ہیں. دوسری بات یہ کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اکثر کیا کرتا ہے؟ شک کر جاتا ہے نا. اس میں محکم آیات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. محکم آیات ہوتی ہیں جو کتاب کی اصل جڑ ہیں، جن پر ہمیں عمل کرنا لازم ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے فرائض ہیں وہ سب آیتیں محکمات ہیں. پھر وہ آیت ہیں جو آیتیں متشابہات ہیں، یعنی کہ وہ آیتیں جس میں ملائکہ کا ذکر ہے، روح کا ذکر ہے، وحی کا ذکر ہے. تو ان پر اگر ہم ان کی قرائت کریں گے تو ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ سراسر حق ہیں، ان چیزوں کو جاننا ہمارے لیے لازمی ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ انبیاء کے قصے ہیں، عبرت ناک قوموں کے واقعات ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. پورا قرآن جو ہے وہ اسی بنیاد پر پورا تحریر کیا گیا. اور اللہ پاک یہاں پہ یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ ہدایت کس کو ملے گی. بے شک دنیا میں تمام لوگ اس کو پڑھیں گے، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ پرہیزگاروں کو ملے گی. یعنی کتاب تو سراسر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہی لوگ جو چند صفات کے حامل ہوں گے. وہ چند صفات کیا ہوں گی اس میں بتا دی گئی ہیں. اولین صفت یہ کہ آدمی پرہیزگار ہو، برائی سے بچنے کا خواہش مند ہو، طلب کرتا ہو برائی سے بچنے کی، ہے نا. وہ خواہش ہو اس کی کہ میں برائی سے بچ جاؤں. اور وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جہاں دنیا دھکیل دے وہیں چلے جاتے ہیں، جدھر خواہش نفس ہو وہیں دھکیل دیا جاتا ہے اپنے آپ کو. ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بات اللہ پاک پہلے ہی کلیئر کر رہے ہیں. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب آئیے دیکھیے وہ کون کون سی صفات ہیں جو متقین میں پائی جاتی ہیں. یعنی کہ پرہیزگار، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر چلنے والے کو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں گے. غیب سے مراد کیا ہے؟ وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس خمسہ سے پوشیدہ ہیں. مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، جنت، حقیقتوں سے ہمارے یہ کیا ہے؟ ہم بغیر دیکھے ان پر ہمیں ایمان لانا ہے، اعتبار کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، غیب پر ایمان لاتے ہیں. چھپی ہوئی چیز پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ دراصل متقی ہوتے ہیں. پھر اس کی دوسری صفت کیا ہے متقی کی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ یقیمون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یقیم کے میننگ ہوتے ہیں قائم کرنا یا کھڑا کرنا. اب یہاں پہ ایمان لانے کے بعد فوری عملی اطاعت ضروری ہے. اولین علامت اور دائمی علامت ہی نماز ہے. ایمان لائے چند گھنٹے نہیں اس گزرتے ہیں کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے اور ایمان والا تیار ہو جاتا ہے. ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے. اور بہت عزیز بہنوں اور بچے، یقین کے میننگ ہی اصل میں نماز کو قائم کرنا ہے. صرف اکیلے نماز ادا کرنا یقیمون الصلاۃ کا حق ادا نہیں کر سکتا. جیسے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ ایک جامع اصطلاح ہے. صرف اکیلے نماز پڑھ لینا اقامت نہیں ہوگا، بلکہ اجتماعی نظام بنانا نماز کا ایک اجتماعی نظام بنانا دراصل کیا ہے؟ اقامت صلاۃ. یعنی کہ ایک خاتون گھر میں نماز پڑھتی ہیں لیکن ان کے بچے نہیں پڑھتے، ان کے شوہر نہیں پڑھتے، ان کے گھر والے نہیں پڑھتے، تو وہ نماز کی ادائیگی اقامت صلاۃ نہیں ہے. اور یہی تو متقی کی صفت ہے کہ وہ نماز کی فکر کرتا ہے کہ میرا بچے نے کیوں نہیں پڑھی،
میرے شوہر نے کیوں نہیں پڑھی؟ میرے والد، میری والدہ، میرے گھر والے، میرے بہن بھائی، ہر کسی کو مجھے آگ سے بچانے کی فکر ہو. تو یہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ. پھر آگے دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقین کی اگلی صفت ہے. وَمِمَّا، جو کچھ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اب اللہ پاک یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ متقین کی یہ صفت ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ تنگ دل نہیں ہوتے، نہ ہی دنیا پرست ہوتے ہیں. ان کے مال میں خدا اور بندوں کا حق ہے، یہ بات وہ جانتے ہیں، ہے نا، جس پر ایمان بھی وہ لاتے ہیں اور اسی کے خاطر وہ مالی قربانی بھی کرتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، حضرت عمر جنہوں نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا پورا سامان لا دیا تھا حضرت ابو بکر نے. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی گھر کے لیے کافی ہیں. اور پھر حضرت عمر اور پھر دیگر صحابہ، یہاں تک کہ اپنے بچے تک اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے دنیا میں لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں. تو اللہ پاک یہی کہہ رہی ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ رزق میں نے تمہیں دیا ہے اور یہی متقی کی نشانی ہے کہ وہ اس میں سے خرچ ضرور کرے گا. پھر آگے اگلی صفت بتائی جا رہی ہے متقی کی کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کر آتے ہیں. انزلہ، نازل کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، انزلہ من قبلک، اور آپ سے پہلے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے باپ دادا کرتے تھے یا میرے گھر میں میرے خاندان میں ہوتا چلا آیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب کا حکم ہے اس کام کو کرنے میں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کام کو کرنا پسند کرتے ہیں. تو یہ دراصل کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان. پھر آگے پھر اگلی صفت بتائی جا رہی ہے متقین کی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. اور پیاری بہنوں، آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز یا پیچھے پڑی رہنے والی چیز. یعنی کہ یہ ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے. اس میں مندرجہ ذیل عقائد بھی دیکھتے ہیں، جیسے کہ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ تمام اعمال کا اللہ کے آگے جواب دہ ہے. یہ اس کی سوچ ہے متقی کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے. آخرت میں جو نظام آئے گا دراصل وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ابدی نظام ہوگا. یہ تو فانی ہے دنیا نا، اس عالم کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بھی بنائے گا. اور صحابہ کرام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مرا ہوا سڑا ہوا بکری کا بچہ تم میں سے کون خریدے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ تو کوئی ایک درہم کا بھی نہیں خریدے گا، تو بیکار ہے، مرا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا میری بہنوں کہ یہی دنیا ہے، سڑے ہوئے بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پیاری بہنوں، ان آیت کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا کہ ان 6 صفات میں سے متقین کی جو صفات ہیں، جو پرہیزگاروں کی مجھ میں اور آپ میں، ان میں سے کون کون سی پائی جاتی ہیں، اور کتنے افراد ہیں، کتنے لوگ مجھ سمیت ایسے ہیں جن کے اندر یہ ایک بھی صفت نہیں پائی جاتی، یہ کتنے ہیں جن میں یہ چند صفات پائی جاتی ہیں. تو آئیے ہم کوشش کریں کہ